ایک بدبخت نے کہا کہ مسلمانوں کو اگر کمزور کرنا ہے تو ان سے 4 چیزیں چھین لی جائیں. 4 چیزیں جب مسلمانوں میں موجود ہیں تو یہ کمزور نہیں ہو سکتے. ایک قرآن مجید، یہ ان کی وحدت کی ضمانت ہے، اور یہ کتاب ان کی وہ ایسی پاکیزہ اور متحرک اور فعال تھیوری ہے جو کبھی بھی فرسودہ نہیں ہوتی اور ہر دور کی ضرورت کو یہ کتاب پورا کرتی ہے. اور یہ اس غیر متبدل کتاب کے ذریعے سے گرے ہوئے بھی اٹھ پڑتے ہیں. تو اس کتاب کو اگر ختم کر دیا جائے تو یہ تسخیر کیے جا سکتے ہیں. دوسری بات، ان سے حج ختم کر دیا جائے. حج ان کی وحدت کی علامت ہے، ان کی شان و شوکت اور شکوہ مسلم کی ضمانت ہے. لہذا حج ختم کر دیا جائے تو ان کو تسخیر کیا جا سکتا ہے. تیسری بات، ان سے جہاد کا خاتمہ کر دیا جائے. جہاد ختم ہو جائے گا تو یہ کمزور ہو جائیں گے. چوتھی چیز، ان کے سینے سے عشق رسول چھین لیا جائے. محبت رسول اس کے سینے سے کھینچ لی جائے. اگر یہ دولت نہیں رہے گی تو یہ مٹی کے مجسمے ہوں گے اور ان کے اندر کچھ نہیں ہوگا. وہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال لو. تو کہا یہ 4 چیزیں اگر ان سے چھین لی جائیں تو ان کو تسخیر کرنا آسان ہوگا. اب ان میں سے 2 چیزوں پر جب محنت کی گئی تو جہاد کے خاتمے کے لیے مسلمہ پنجاب مرزا قادیانی کو کھڑا کیا گیا، اور اس کا کام یہ تھا کہ مسلمانوں کی ذہن سازی کرے کہ جہاد ختم ہو گیا ہے. اور وہ خود لکھتا ہے کہ میں نے جہاد کی ممانعت پر اتنا کچھ لکھا ہے اور اطراف و اکناف میں بھیجا ہے، اگر وہ جمع کرنا ممکن ہو تو 300 الماریاں بھر جائیں. اتنا کچھ میں نے جہاد کی ممانعت میں لکھا ہے. تو وہ اس ایجنڈے پہ آیا تھا. نادیدہ ہاتھ اس کو لے کر کے آئے تھے، اور وہ ایک شخص نہیں تھا، 3 شخص تھے جن کا انٹرویو کیا گیا. سب سے مناسب یہ لگا تو اس کو انہوں نے جو ہے وہ اس کام کے لیے متعین کیا، اور جتنی بھی اس کو مالی ضروریات تھی اور حکومت کی سپورٹ تھی وہ میسر تھی. اسی طرح بہاءاللہ کو حج کے ختم کرنے کے لیے وہاں ایران میں کھڑا کیا، اور اس نے جگہ جگہ کعبۃ اللہ کے ماڈل بنائے اور کہا اتنی دور سفر کر کے جاتے ہو یہیں گھوم لیا کرو، تمہارا ذوق پورا ہو جایا کرے گا. اب یہ 2 لوگوں کو نادیدہ ہاتھوں نے ان 2 چیزوں کو ختم کرنے کے لیے، جہاد اور حج کو ختم کرنے کے لیے تیار کیا تھا، اور ان کے اوپر اس زمانے کے اندر انہوں نے کروڑوں روپے لگائے تھے. اب جب وہ مر بھی گئے ہیں تو ان کے متبعین کو وہ اسی طرح سپورٹ کر رہے ہیں، اس لیے ان کے متبعین جو ہیں وہ موجود ہیں. باقی جس نے بھی ادعائے نبوت کیا پاگل پن کی وجہ سے، یا جو ہے وہ اس کے اندر کوئی صلاحیت تھی تو وہ تکبر میں آ گیا، تو اس پاگل پن کی وجہ سے اس نے اعلان کیا، جب وہ گیا تو سلسلہ ختم ہو گیا. لیکن یہ جو 2 لوگ تھے ان کو باقاعدہ نادیدہ ہاتھوں نے کاشت کیا تھا اور پھر پانی دیا تھا، اور اب یہ کٹ گیا ہے تو نیچے سے ان کی پنیری کو وہ اب بھی جو ہے وہ پانی دے رہے ہیں اور گوڈی کر رہے ہیں، اور مسلمانوں کے اندر رخنہ اندازی کے لیے انہوں نے ہمیشہ ان کو فعال رکھا ہے اور ان کو ہمیشہ وسائل فراہم کر رہے ہیں. اس لیے امت کو ان سے محتاط رہنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، چونکہ یہ نادیدہ ہاتھوں کے مہرے ہیں جو مسلمانوں کو نقصان دینے کے لیے اور ان کے اندر سے ان جذبوں کو ختم کرنے کے لیے جو ہے وہ دن رات کوشاں ہیں، اور مغرب کی جاسوسی اسلامی ممالک سے کر کے جو ہے وہ ان کو فائدہ پہنچاتے ہیں. اور مسلمانوں کے لیے بالخصوص پاکستان کے لیے یہ مرزائی اس قدر خطرناک ہے کہ علامہ اقبال علیہ رحمہ نے اس زمانے میں کہا تھا، ابھی پاکستان بننے جا رہا تھا، آپ نے کہا تھا کہ مرزائی اسلام کے بھی غدار ہیں، پاکستان کے بھی غدار ہیں. اور پھر زمانے نے دیکھا. علامہ اقبال علیہ رحمہ تو 1938 میں انتقال کر گئے، لیکن 47 میں پاکستان بنا تو لوگوں نے دیکھا کہ ان لوگوں نے پاکستان کی مخالفت کی، اور جب پاکستان ٹوٹا، 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہوا، تو اس وقت قادیاں میں چراغاں کیا گیا، انہوں نے خوشی کا اظہار کیا. پاکستان ایٹمی طاقت بنا تو وہاں سوگ منایا گیا،
اور آج بھی یہ ربوے کے اندر دفن ہوتے ہیں تو امانتاً دفن ہوتے ہیں. ان کا یہ مکروہ عقیدہ ہے کہ پاکستان ٹوٹ جائے گا اور ہمیں یہاں سے اٹھا کر کے ہماری گندی لاشوں کو وہاں ربوے سے قادیان کے اندر شفٹ کیا جائے گا. یہ پاکستان کی سالمیت پر ہمیشہ خطرہ ہے اور پاکستان کو ہمیشہ نقصان پہنچانے کے درپائے رہتے ہیں، اور ان کی ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ اس وطن کے اندر امن، طمانینت اور سکون نصیب نہ ہو. مسٹر بھٹو نے کہا تھا کہ جو حیثیت امریکہ کے اندر یہودیوں کی ہے وہی حیثیت پاکستان کے اندر مرزائی حاصل کرنا چاہتے ہیں. حکومت بھلے کس کی بھی ہو، لیکن یہ پاکستان کے اہم مناصب پر فائز ہو کر کے جو ہے وہ پاکستان کو اپنے کنٹرول اور قابو میں لینا چاہتے ہیں. لیکن اللہ بھلا کرے ان لوگوں کا جنہوں نے دن رات کی کاوشوں سے، محنتوں سے آئین کے اندر ان کو غیر مسلم قرار دلوایا. علماء نے، مشائخ نے، سب لوگوں نے، تمام مسالک کے لوگوں نے مل کے اس میں کاوش کی، محنت کی کہ یہ 7 ستمبر کا دن تھا، 1974 کی شام تھی، 4:35 ہو رہے تھے کہ جب دستخط ہوئے کہ مرزائی چاہے ربوی ہوں چاہے لاہوری ہوں کافر ہیں، اور پھر ہر سمت سے نعرہ تکبیر اور نعرہ رسالت کی آوازیں آنے لگی اور تاجدار ختم نبوت زندہ باد کی صدائے دل نواز گونجنے لگی. پھر اس وقت سے لے کر یہ پاکستان کے خلاف سازشوں میں اور زیادہ مصروف ہو گئے. پوری دنیا کے اوپر پھیلے ہوئے مرزائی پاکستان کو رسوا اور بدنام کرنا چاہتے ہیں مختلف ممالک کے اندر، اور ان کے مختلف ممالک کے ساتھ تعلقات ہیں مختلف بنیادوں پر، چونکہ یہ تھے ان کے، اور ان کے خود کاشتہ پودا تھا مرزائیت جو یہاں لگایا گیا، یہودیت کا خود کاشتہ پودا ہے. لیکن مرزائی یہ نہیں سمجھتے کہ پاکستان یوں ہی نہیں بنا، یہ کسی حادثے کا نتیجہ نہیں تھا، پاکستان محبوب کی نگاہوں کا نتیجہ تھا. جب میں کہوں مجھے قسم ہے اللہ کی، مجھے قسم ہے کعبے کے رب کی، مجھے قسم ہے عرش عظیم کے مالک کی، تو سکوت طاری ہو جائے گا کہ اب کیا کہنا چاہ رہا ہے. تو جس چیز پہ قسم کی جا رہی ہے تو اس کے ما بعد کے مضمون کو اصطلاح میں جواب قسم کہتے ہیں. تو جواب قسم کیا ہے؟ قسم ہے شہر کی، مکہ المکرمہ کی، جس میں محبوب آپ بستے ہو. قسم ہے حضرت ابراہیم خلیل کی. قسم ہے آپ کی ذات ستودہ صفات کی. 3 قسمیں کی. کان کھڑے ہو گئے کہ اس کے آگے کیا کہا جانے والا ہے. تو میرا رب ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي قَبَدٍ، ہم نے انسان کو مشقتوں میں پیدا کیا، مشکلوں میں رہتا ہوا بنایا ہے، حالات کے جبر سے ٹکراتا ہوا پیدا کیا، تلخیوں کا مقابلہ کرتے ہوئے، دکھوں کا کلیجہ چیر کے آگے بڑھتا ہوا مزاج دے کر اس کو پیدا کیا ہے. یہ فارمی چوزا نہیں ہے کہ تیز ہوا بھی چلے تو یہ گر جائے، بلکہ کشاکش حالات سے ٹکراتا ہوا اس کو بنایا گیا ہے. اس کی زندگی مشکلات سے عبارت ہے، جبر سہتا ہے، اپنوں بیگانوں سے تکلیفیں گوارا کرتا ہے، ٹھوکریں کھاتا ہے، گرتا ہے، سنبھلتا ہے، آگے بڑھتا ہے. اس میں تحرک ہے، اس میں حالات کے جبر سے ٹکرانے کی طاقت ہے، صلاحیت ہے. تو راستہ مشکل دے کر کے اس کو اور توانائی ملتی ہے، طاقت ملتی ہے. اور قسمیں 3 کی. قسم اور جواب قسم کے اندر کوئی مناسبت ہے نا؟ مکہ المکرمہ کی سخت جان زندگی، بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تپتے ہوئے پتھروں پہ لٹایا جانا، حضرت یاسر کا شہید کیا جانا، یہ حالات کی تلخیاں ہیں. تو مکے کی قسم کی. اب حضرت ابراہیم کی زندگی دیکھ لیجئے، مشکلات سے بھری پڑی ہے. ہاں، قسم اے محبوب تیرے والد ابراہیم علیہ السلام کی، جد امجد کی، اور قسم تیری ذات ستودہ صفات کی، تیرے وجود مسعود کی. مکے کی گلیوں سے لے کے طائف کے بازاروں تک سلگتے ہوئے ماحول کے اندر کس طرح تم نے اسلام کا پیغام پہنچایا. اذیتیں سہی، مصیبتیں سہی، مقاومتیں، مخالفتیں، نکتہ چینی کی آندیاں، ناموافق حالات کے جکڑ، دکھ، پریشانیاں، برستے پتھر جھیلے، تکلیفیں گوارا کیں،
گڑے کھودے گئے، کانٹے بچھائے گئے، اوجریاں ڈالی گئیں، اذیتیں کھڑی کی گئیں، لیکن استقامت کا کوہ گرا بن کے محمد عربی کھڑا نظر آتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو 3 قسمیں کر کے کہا کہ آج اگر تمہیں کوئی تکلیف آ جائے، مشقت سے گزرنا پڑے، تو کہیں گھبرا نہ جانا۔ دیکھو مکہ المکرمہ کی سرزمین دیکھ لو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مشقتیں دیکھ لو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے شب و روز دیکھ لو۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، ہم نے انسان کو مشقتوں میں رہتا ہوا پیدا کیا ہے، حالات کے جبر سہتا ہوا پیدا کیا ہے، تکلیفوں سے گزرتا ہوا پیدا کیا ہے۔ تو اگر حالات مشکل آ جائیں، تکلیفیں زیادہ ہو جائیں، تو اس سے گھبرانے کی بجائے راستے تلاش کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آج ہم آسودہ سے آسودہ زندگی چاہتے ہیں، حالات کے جبر سے ٹکرانا پسند نہیں کرتے اور مشکلوں کو سہنا گوارا نہیں کرتے، جبکہ حالات سے راستہ وہی تلاش کرتے ہیں جو حالات کی کشاکش سے ٹکرانا جانتے ہیں۔ دنیا کی وہ قومیں جنہوں نے محنتیں کی ہیں، انہوں نے زندگی کا حسن کشید کیا ہے، اور جو تن آسان ہو گئے ہیں انہوں نے زندگی برباد کر دی۔ آج امت مسلمہ کا یہی حال ہوا کہ وہ تن آسان ہو گئے، اور تن آسانی نے ان کے پلے کچھ نہیں چھوڑا۔ زندگی میں تحرک، زندگی میں جد و جہد، کشاکش حیات، یہی زندگی کا جمال ہے۔ تنے مردہ سے بیزار ہے حق، تنے مردہ سے بیزار ہے حق، خدائے زندہ زندوں کا خدا ہے۔ اللہ اسی کی مدد کرتا ہے جو کھڑا ہوتا ہے۔ تو یہ جب نجران کے عیسائیوں کے ساتھ مباہلے کا وقت آن پہنچا، اور اللہ نے قرآن میں اس منظر کو بیان کیا ہے، قُلْ تَعَالُوا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ۔ اے محبوب ارشاد کر دیجئے، تم بھی اپنے بیٹے لے آؤ، ہم بھی اپنے بیٹے لے آتے ہیں، تم بھی اپنی خواتین لے آؤ، ہم بھی اپنی خواتین لے آتے ہیں، تم خود آ جاؤ اور ہم بھی خود آ جاتے ہیں، پھر ہم مباہلہ کرتے ہیں اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت کرتے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام جب مباہلہ کے لیے نکلے، نجران کے عیسائی پورے کر و فر کے ساتھ اور اپنے لوگوں کے ہمراہ منتظر تھے، تو حضور نکلے، تو حضور کے ساتھ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، آقا کریم کے ساتھ حسنین کریمین تھے، اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی۔ اس طرح کہ حضور نے حسنین کریمین کے ہاتھ تھامے ہوئے تھے، اور پیچھے سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا چل رہی تھی، اور سیدہ فاطمہ کے پیچھے حضرت علی المرتضیٰ چل رہے تھے۔ حضرت فاطمہ پردے کے حصار میں تھی، لیکن اس کے باوجود عورت کا باہر انتہائی مجبوری کی حالت میں اللہ کی توحید کی گواہی دینے کے لیے نکلنا بھی پڑا۔ تو اطراف میں بیٹے ہیں، سامنے باپ ہے، اور پیچھے شوہر ہے، اور ماحول مدینے کا ہے، سارے چاہنے والے اور محبت کرنے والے ہیں، اور یہ شہزادی کونین وہ ہیں کہ اگر یہ گھر سے نکلیں تو کائنات کی آنکھیں خم ہو جائیں اور پلکوں پر پردے آ جائیں، لیکن اس کے باوجود جب نکلتے ہیں، بلکہ میں نے کہیں پڑھا کہ آپ کے قدموں کے نشان پر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قدم رکھتے کہ قدموں کا نشان بھی باقی نہ بچے۔ عورت کو گھر سے نکلنے کے لیے یہ ایک ضابطہ دیا کہ بامر مجبوری عورت کو گھر سے نکلنا بھی پڑے تو اس کو اپنے محرم کے ساتھ کس احتیاط سے نکلنا پڑے گا۔ اللہ اکبر! یہ ملکوتی قافلہ، یہ تقدس مآب قافلہ جو 5 نفوس پر مشتمل تھا، جس پر میرے حضور نے ارشاد فرمایا، اللہم ہؤلاء اہلی، اللہ یہ ہیں میرے اہل، یہ ہیں میرے گھر والے۔ اللہ اکبر! میری کل کائنات یہ ہے، اور آج تیری توحید کی گواہی کے لیے، سچائی کی گواہی کے لیے، مباہلے کے لیے لے کر کے پیش ہو رہا ہوں۔ اللہ اکبر! اب جب مباہلے کا وقت آیا اور ان لوگوں کو دیکھا تو ان کا جو بڑا پادری تھا اس نے اپنے سارے پادریوں کو مخاطب کر کے کہا، واللہ میں وہ چہرے دیکھ رہا ہوں، اگر یہ کہیں کہ یہ پہاڑ یہاں سے اٹھ کے ادھر ہو جائے تو سرک کے پہاڑ ادھر ہو جائے گا، اور اگر تم نے ان سے مباہلہ کر لیا تو میں یہ یقین رکھتا ہوں کہ کوئی عیسائی باقی نہیں رہے گا، اور اگر اپنی بقا چاہتے ہو تو پھر راستہ بدل لو، پتلی گلی سے نکل جاؤ۔ اور وہ بھاگ گئے۔ کیوں؟
کہ یہ وہ تقدس مآب چہرے ہیں کہ اگر یہ پہاڑ کو کہیں اپنی جگہ سے ہٹ جا تو پہاڑ بھی ہٹ جائے گا، ہمالیہ بھی اپنی جگہ سے سرک جائے گا، اور انہوں نے اگر بد دعا بول دی تو تمہارا نشان نہیں رہے گا اور تمہاری نسل باقی نہیں رہے گی۔ میرے ان جملوں پر اور میری اس گفتگو پر تھوڑی دیر ٹھہر جائیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر انہوں نے بد دعا بول دی تو کوئی عیسائی موجود نہیں رہے گا، اور انہوں نے آل رسول کا حیا کرتے ہوئے مباہلے سے پسپائی اختیار کر لی۔ آج دنیا کے جس خطے میں بھی آپ چلے جائیں، آپ کو جیسے بھی عیسائی ضرور ملیں گے، ان کا مذہب جس صورت میں بھی ہے بہرحال موجود ملے گا، لیکن جنہوں نے حیا نہیں کیا اس یزید کی نسل آپ کو کہیں بھی نہیں ملے گی، اس شمر کی اولاد آپ کو کہیں نہیں ملے گی، ابن زیاد کی نسل آپ کو کہیں نہیں ملے گی۔ میں نے تو دنیا گھومی ہے، مجھے آج تک کوئی شخص نہیں ملا جس نے کہا میں یزید کی اولاد سے ہوں۔ آج تک کوئی شخص نہیں ملا جس نے کہا کہ میں اتنی پشتوں میں جا کے خولی سے ملتا ہوں۔ کسی نے یہ نہیں کہا کہ میں شمر کے نسب سے تعلق رکھتا ہوں، لیکن کائنات کے جس کونے میں گیا ہوں کسی نے کہا میں موسیٰ کاظم کی اولاد سے ہوں، کسی نے کہا میں جعفر صادق کی اولاد سے ہوں، کسی نے کہا میں امام علی رضا کی اولاد سے ہوں، میں حسنی سید ہوں، میں حسینی سید ہوں۔ تو یار نام تو ان کا باقی رہا، تو یزید کا تو نشان مٹ گیا، تشخص بھی مٹ گیا، اور حسین کے روزے پہ آج بھی جھنڈے جھولتے دکھائی دیتے ہیں۔ فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے، جن کا تو آقا ہے ان کو ناز کرنا چاہیے۔ ہمارے لیے فخر ہے کہ ہم حسینی ہیں، حسینی ہونا اعزاز ہے۔ حضور کی آل کی محبت اور ان کی ولا یہ ہمارے سینوں کا اجالا ہے، یہ باطن کی روشنی ہے۔ اقبال کہتا ہے کہ آج اگر آپ میرے اندر ایمان کی حرارت دیکھتے ہیں اور اسلام کا حقیقی فلسفہ اگر میرے نوک قلم سے ٹپکتا ہوا دیکھتے ہیں تو یہ نور، یہ اجالے اور یہ روشنیاں مجھے نصیب کس چوکھٹ سے ہوئی؟ از ولائے دودھ مانش زندہ ہم۔ میرے باطن کی حرارت اور توانائی کا سبب یہ ہے کہ میں حضور کی اولاد سے پیار کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ در جہاں مثل گوہر تابندام، کہا کہ یہ عکس جمال رسالت مآب اور پھر عکس اہل بیت نبوت ہے کہ آپ کو میرا چہرہ چمکتا ہوا دکھائی دے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا کا نام حضرت عمران تھا۔ حضرت عمران کے ہاں اولاد نہیں تھی، ان کی زوجہ حضرت حنہ سلام اللہ علیہا، پیغمبروں کا خاندان ہے، پیغمبروں کی صحبت ہے، تو وہ بھی صبر شکر کر کے اللہ کی رضا پہ راضی تھی۔ گھر کے صحن کے اندر دوپہر کے وقت چارپائی بچھائے ایک درخت کے نیچے قیلولہ کرنے لگی تو ایک منظر دیکھا کہ درخت پر ایک چڑیا نے گھونسلہ ڈالا ہوا تھا اور اس نے بچے دیے ہوئے تھے۔ وہ کہیں سے اڑ کے جا کے دانہ اٹھا کے لاتی اور بچہ چونچ کھولتا اور ماں اس کی چونچ میں دانہ ڈال دی۔ چڑیا کے بچے کے ساتھ چڑیا کی محبت کو دیکھا تو حضرت حنہ کا دل چوٹ کھا گیا اور بارگاہ عزدی میں عرض کی مالک تو نے جانوروں کو بھی بچے دیے ہیں اور وہ ان سے پیار کر رہے ہیں، تیرے دربار میں کیا کمی ہے اگر تو مجھے اولاد عطا کر دے۔ دل چوٹ کھا گیا، دل کی اتھاہ گہرائیوں سے دعا نکلی، عرش تک جا پہنچی۔ اللہ نے حضرت حنہ کو کرم نوازیوں سے مولا مال کر دیا۔ حضرت حنہ نے کہا اے اللہ جو میرے بطن میں ہے میں تیرے گھر کے لیے اس کو وقف کرتی ہوں۔ جب ولادت کے لمحے آئے تو حضرت حنہ زوجہ عمران نے بیٹی کو جنم دیا تو پریشان ہو گئیں کہ مالک یہ تو بیٹی ہے، میں نے تو اس کو مسجد اقصیٰ کے لیے وقف کیا ہے اور وہاں سارے مرد ہیں، ایک لڑکی جب جوان ہوگی تو اس کو وہاں کیسے چھوڑ سکوں گی، منت میری کیسے پوری ہوگی۔ بہت پریشان ہوئی منت کی تکمیل کا سوچ کے کہ مالک یہ تو بیٹی ہے۔ آواز آئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں حنہ، جو تو نے بیٹی جنم دی ہے ایسے تو بیٹے بھی نہیں ہوتے۔ اس بیٹی کا نام کیا رکھا گیا؟ مریم سلام اللہ علیہا۔ بیٹی جوان ہو گئی تو منت یاد آئی کہ اب اس کو بیت المقدس میں ہم نے وقف کرنا ہے۔ پریشانی ہوئی کہ اب 300 حجرے ہیں جن میں مرد ہی مرد ہیں
ایک تنہا عورت کیسے وہاں رہے گی؟ تو یہ سوچا کہ کوئی بوڑھا بزرگ ہو جس کی کفالت میں ان کو دیا جائے تو وہ ان کی دیکھ بھال کرے، ضروریات کو پورا کرے۔ تو بہت سارے لوگ اس سعادت کے لیے تیار ہو گئے۔ پھر قرعہ ڈالا گیا، قرعہ فال نکلا حضرت زکریہ علیہ السلام کے نام۔ اللہ کے جلیل القدر پیغمبر اور رشتے میں خالو بھی لگتے تھے، کہا یہ سعادت میرے ذمے رہی، اور چونکہ ان کے ہاں بھی اولاد نہیں تھی، انہیں کہا ٹھیک ہے ہم اسے بیٹی بنا کے اس کا خیال رکھیں گے۔ حضرت زکریہ علیہ السلام نے ایک حجرہ مختص کیا حضرت مریم کے لیے، اور ان کی ضروریات کو پورا کرتے، کھانا دیتے۔ جب کہیں جانا ہوتا تو حجرے کو باہر سے تالا لگا کے چلے جاتے، افطار کے وقت یا رات کو گئے ہیں تو سحری کے وقت پھر آ جاتے۔ ایک دن حضرت زکریہ علیہ السلام تالا لگا کے کہیں گئے کام، واپس آتے ہوئے دیر ہو گئی اور افطار کے لمحے گزر گئے، بہت پریشان ہوئے۔ تو خیر سامان لے کے تیزی سے پہنچے اور آ کے دروازہ کھولا، وجد عندہا رزقا، تو دیکھا بے موسم پھل پڑے ہوئے ہیں۔ حیرت تو یہ تھی کہ پھل ہیں، دروازہ مقفل ہے، باہر سے کوئی اندر نہیں جا سکتا، اندر سے کوئی باہر نہیں آ سکتا، پھل کیسے آئے؟ پہلی حیرت تو یہ، پھر پھل بھی بے موسم۔ قال یا مریم ان لک ھذا، اے مریم یہ کہاں سے آئے؟ قالت ہوا من عند اللہ، کہا یہ میرے اللہ کی طرف سے آئے، یہ مجھے میرے رب نے دیے ہیں۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، وہ جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے عطا کرتا ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ جو ماں کے پیٹ میں بچے کو رزق دیتا ہے، انڈے میں چوزے کو رزق دیتا ہے، وہ حجرہ مریم میں مریم کو رزق نہیں دے سکتا؟ اب حضرت زکریہ علیہ السلام کا ذکر آپ نے سنا کہ ان کے ہاں اولاد نہیں تھی، اور عمر کتنی ہو گئی تھی؟ 120 سال، اور آپ کی زوجہ کی عمر 100 سال ہوگی، تو اب تو امید بھی ختم ہو گئی اولاد کی۔ لیکن جب بے موسم پھل دیکھے نا تو اندر چھپی ہوئی امید کی موہوم سی جو چنگاری تھی وہ بھڑک اٹھی، اور حضرت زکریہ نے ہاتھ پھیلا لیے، ہنالک دعا زکریہ رب، مالک جب تو مریم کو بے موسم پھل دے سکتا ہے، میرے شجر عمر پر اولاد کے آنے کا موسم بیت گیا ہے، لیکن مالک کیا تو مجھے بے موسمی اولاد نہیں دے سکتا؟ حضرت زکریہ وہیں کھڑے ہو کے دعا مانگنے لگے۔ معلوم ہوا جہاں رحمتیں اترتی دکھائی دیں وہاں دعا مانگی جاتی۔ ہم جب اللہ والوں کی قربت میں جا کے اللہ سے دعا مانگتے ہیں تو کچھ لوگ معترض ہوتے ہیں کہ اللہ تو ہر جگہ موجود ہے، یہاں کیوں مانگ رہے ہو؟ مسجد اقصیٰ پاس ہے، لیکن حجرہ مریم میں اللہ کا پیغمبر دعا مانگ رہا ہے، وہاں رحمت آنکھوں سے اترتے ہوئے دیکھی۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ قرآن میں فرماتا ہے میری رحمت محسنین نیکوکاروں کے نیڑے ہوتی ہے، اس لیے ہم اللہ والوں کے قریب جا کے اللہ سے مانگتے ہیں، مالک تیری رحمتیں یہاں برس رہی۔ ہنالک دعا زکریہ ربہ، وہیں کھڑے ہو کے دعا مانگنا شروع کر دی، اللہ مجھے ستھری اولاد عطا کر دے۔ پھر کیا ہوا کہ کہا گیا یہاں دعا کیوں مانگ رہے ہو، میرے گھر میں آؤ۔ کہا گیا نبی ہو کے ولیہ کے حجرے میں دعا مانگ رہے ہو، تمہیں کچھ نہیں دیا جائے گا؟ نہیں، سنو قرآن سنو، فنادتہ الملائکہ، فرشتے آ کے پکار کرنے لگے۔ کب؟ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ، وہ حجرے میں کھڑے ابھی دعائیں مانگ ہی رہے تھے، فرشتوں نے آ کے ندا دی، کیا ان اللہ یبشرک بیحییٰ، اے زکریہ تمہیں مبارک ہو، ہم تمہیں یحییٰ عطا فرمائیں گے۔ اولاد مانگی ہے تو یحییٰ ملے گا، لیکن اکیلی اولاد نہیں مانگی، ذریۃً طیبہ، ستھری اولاد مانگی ہے، پاک اولاد مانگی ہے۔ تو مصدقاً بکلمۃ من اللہ وسیداً وحصوراً ونبیاً من الصالحین، جو بیٹا دینے والے ہیں وہ کلمت اللہ کی تصدیق کرنے والا ہوگا، سردار ہوگا، عورتوں سے الگ رہنے والا ہوگا، اور پیغمبر ہوگا، صالحین سے نبی ہوگا، یہ شانوں کا مالک ہوگا۔ فوراً دعا قبول ہو گئی۔ یہ ہے کرامت سیدہ مریم۔ میرے حضور نے زندگی کا خوبصورت زاویہ ہمیں عطا فرمایا کہ اللہ کے نزدیک جو محبوب ترین اعمال ہیں ان میں سے ایک عمل ہی ہے کسی مومن کے دل میں خوشی داخل کر دینا۔
آپ کا کوئی رویہ کسی کو خوش کر دے. فرمایا کہ نیکی کو چھوٹا نہ سمجھو، اور اگرچہ تم اپنے مومن بھائی سے مسکرا کر ہی کیوں نہیں ملتے. چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہیں. آپ بل جمع کروانے جا رہے ہیں، کوئی بوڑھا شخص دیکھا بیچارہ مشکل سے کھڑا ہے، تو آپ اس کو آگے کر دیں، یا اس کا بل اپنے ذمہ لے لیں کہ آپ یہاں بیٹھے میاں جی، میں آپ کا بل پے کر کے آپ کو جو ہے وہ دے دیتا ہوں. تو یہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ تو ہم نے ایک مائنڈ سیٹ رکھا ہے کہ یہ نیکی، اتنے نفل پڑھیں گے تو اتنا ثواب ہوگا، اس میں کوئی بات نہیں. دیگ تقسیم کریں گے تو اتنا ثواب ہوگا، اس میں کوئی حرج نہیں، ثواب ہوگا. بہت بڑی نیکی ہے. گرمی کی شدت ہے تو آپ پانی پیش کر دیں، سردی کی شدت ہے تو افضل پانی نہیں ہوگا، چائے پیش کرنا ہوگی، گرم چیز پیش کرنا، سوپ پیش کرنا زیادہ افضل ہو جائے گا. اب گرمی میں ٹھنڈا پانی، یخ بستہ پانی ہو، یا آئس کریم آپ گرمی میں کسی آنے والے شخص کو کھلاتے ہیں تو وہ خوش بھی ہوگا، آپ کو ثواب بھی ملے گا، پانی کا ثواب ہے. لیکن سردیوں میں ٹھٹرتا ہوا آئے اور آپ برف والا پانی اس کو پیش کریں تو کام تو وہی کیا جو گرمیوں نے کیا تھا، لیکن اب اس کا ثواب نہیں ہوگا، کیونکہ اس کو خوشی نہیں ہوگی تو فائدہ نہیں ہوگا. اس کے دل میں جو خوشی پیدا ہونی ہے اس کا ثواب آپ کو ملنا ہے. تو جب ننگا کوئی ہو، کسی کے پاس کپڑے نہ ہو، تو اس کو آپ کپڑے پہنائیں گے، بھوکا ہو کھانا کھلائیں گے تو یہ ثواب ہے. اور اگر اس کا مسئلہ کوئی اور ہے، اس کو دوائی چاہیے، تو آپ اس کو کہتے ہیں کہ نہیں آپ لنگر ہی کھائیں، میں آپ کو سوٹ ہی دوں گا، تو یہ کوئی بات نہ ہو. ضرورت ہے سردیوں میں یہ دینا ہے، گرمیوں میں دینا ہے، اس کی ضرورت کو پورا کریں. آج کل آپ گزر رہے ہیں ایک پلاٹ کے اندر، آپ نے دیکھا کہ اوجڑیاں پڑی ہوئی ہیں، انتڑیاں پڑی ہوئی ہیں، تعفن پھیل رہا ہے اور لوگ پریشان ہو رہے ہیں، ہمسائے بھی پریشان ہو رہے ہیں. ان کے ہاں شعور کی کمی ہے، یا ان کے پاس رقم نہیں ہے، یا کسی وجہ سے وہ اٹھانے سے قاصر ہیں کہ وہ اٹھائے ایک دوسرے پر ڈال رہے ہیں. تو آپ نے وہاں کھڑے ہو کر کوسنے دیے، محلے والوں کو برا کہا، ایک تو آپ کا یہ کام تھا، یہ آپ نے کیا اور یہ سارے کر رہے ہیں. لیکن اگر آپ نے وہاں کسی ٹرالی والے کو روکا اور کہا کہ یہ اٹھاؤ، کتنے پیسے لوگے؟ اس نے کہا میں 2000 روپے لوں گا، تو آپ نے 2000 جیب سے نکال کر اس کو دیا اور کہا کہ یہ اٹھا کے کہیں پھینک دو، میں آدھے گھنٹے کے بعد دیکھ لیتا ہوں. تو وہ اٹھا کے کہیں پھینک آیا. آپ نے چاولوں کی دیگ پکا کر بانٹی نہیں ہے، آپ سمجھیں شاید وہی نیکی ہے. وہ نیکی تھی اس وقت ضرورت کی، عیدین کا موقع تھا، یہ نیکی تھی. تو یہ چھوٹے چھوٹے بظاہر کام ہوتے ہیں جس سے لوگوں کو فائدہ ہو، اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہنچے، لوگوں کو راحت پہنچے. میرا ایک ملنے والا دوست ہے، تو وہ ٹرین پہ جا رہا تھا، پشاوری چپل اس نے پہنی ہوئی تھی، تو وہ دروازے میں کھڑا تھا، تو اچانک وہ ڈھیلی ہوئی تو اس کی چپل گر گئی. تو اس نے جلدی جلدی دوسرا جوتا اتار کر کے پھینک دیا. اس نے کہا کہ یہ میرے کام تو نہیں آئے گا، اور وہ جو اٹھائے گا اس کے کام بھی نہیں آئے گا. تو کم از کم یہ جذبہ تھا جس نے فوری فیصلہ کیا، یہ جذبہ تھا کسی کے کام آنا چاہیے، تو اس نے جلدی سے دوسرا جو ہے وہ پیش کر دیا. قیامت کے دن ایک شخص کا نامہ اعمال تلے گا تو ایک ہی نیکی کم ہوگی، اگر ایک نیکی مل جاتی ہے تو پلڑا نیکیوں والا بھاری ہوگا. فرمایا جائے گا جاؤ کوئی دوسری نیکی دے. اب جس سے مانگے گا وہ کہے گا میں کیوں دوں، میں تو خود پھنسا ہوا ہوں. یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ، ماں بھی بھاگے گی، بیٹا بھائی اپنی پڑی ہوگی سب کو، بیچارہ پریشان گھوم رہا ہوگا. ایک شخص پوچھے گا کیوں پریشان ہو، تو کہے گا کہ نامہ اعمال میں مجھے صرف ایک نیکی چاہیے، اور کاش دنیا پر اتنا وقت تھا کر لیتا، لیکن وہاں تو کر نہیں سکا اور آج کوئی دے نہیں رہا. اس نے کہا میرے پاس ایک ہی نیکی ہے، تو مجھے تو کچھ اس سے ملے گا نہیں، تو چل میں تجھے دان کرتا ہوں. تو وہ لا کے پلڑے میں رکھے گا تو پلڑا بھاری ہو جائے گا. تو آواز آئے گی کہ یہ کس نے تیرے پہ دان کیا؟ کہا ایک بندہ ملا، اس کے پاس ایک ہی نیکی تھی، اس نے وہ بھی دے دی. تو فرمایا تجھے تو بخشا اصول کے تحت کہ تیری نیکیاں زیادہ ہو گئیں، لیکن وہ میرے سے بڑا سخی نہیں، جاؤ بلاؤ، میں نے اس کی بھی مغفرت فرما دی. ایثار کا یہ فائدہ ہے. تو اس نے جوتا دوسرا پھینک دیا. اس نے کہا چلو میں تو ایک کا کیا کروں گا، تو یہ اس کا تو فائدہ ہو جائے. تو لوگوں کے لیے آسانیاں، لوگوں کے لیے سہولتیں، اللہ کی مخلوق کے لیے شفیق بن جاؤ، اللہ کی مخلوق کے لیے رحم کرنے والے بن جاؤ. طبیعتوں میں نرمی پیدا کرو، رقت پیدا کرو، لوگوں کی پردہ پوشی کرو، لوگوں سے درگزر کرو.